اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کھانے میں بال نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ایک دوست ہے، ان کے اکثر کھانے میں بال نکلتا ہے، چاہے کھانا گھر کا ہو یا دعوت کا ہو یا ریسٹورنٹ کا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی دعا ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ صبا صاحبہ نے پوچھا ہے، آپ کی دوست جو ہے نا، ان کو بتا دیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو ان کے اپنے بال بہت کمزور ہیں، وہ اس میں گر رہے ہیں، یا کوئی باورچی ایسا ہے جو سر پہ کیپ پہنے بغیر نماز کھانا بنا رہا ہے، اس کے بال گر رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انہیں کی آنکھ میں خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہیں بال تو نہیں ہے جو ان کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے میں بال اگر ان کے نکل رہے ہیں تو کھانا گندا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی کہیں سے بال گر رہے ہیں اس کے اندر، یا ان کی نظر بہت تیز ہے، وہ بال جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آ رہا ہے، تو بس بال نکلا کرے تو باورچی سے جا کے پوچھا کریں، بھائی صفائی کا خیال کرو، اور یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بال کیوں گر رہے ہیں اس کے اندر، یا یہ کھاتے ہوئے ان کے اپنے نہ گر رہے ہوں کہیں، اور کوئی جادو جن ٹونا وونا یہ سب یہ جو ہے نا اس کے نام پہ روحانی علاج والے ان کو الو بنائیں گے اور اب ان کی دکانیں چلیں گی۔ تو اس لیے فکر چھوڑ دیں اس کی، کھانا کھا لیا کریں آرام سے، اور دیکھیں کہ بال آ کہاں سے رہے ہیں۔ مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں۔ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے، اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا، یہ واللہ عالم، اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے، یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے، اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔